آدم حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه فيما فعل وعن جسمه فيما أبلى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک امر و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام انسانوں کی تخلیق فرمائی، ہمیں پیدا کیا اور اس دنیا کے اندر بھیجا. اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد ہمیں یوں ہی بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں کسی ایک خاص مقصد کے تحت ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ 27 پارے کے اندر کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد ہمیں سیدھی راہ دکھلانے کے لیے، ہمیں راہ مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے، دین اسلام پر چلنے کے لیے ایک نبیوں کا سلسلہ شروع کیا جو انسانوں کی صحیح رہنمائی کر سکے. دنیا میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، اس کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے نبیوں اور رسولوں کا ایک سلسلہ شروع کیا، جس کے سب سے پہلی کڑی یعنی سب سے پہلے نبی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. اور اس طرح سے لگ بھگ 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے لوگوں کی، اپنے اپنے قوم کے لوگوں کی رہنمائی کی اور اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دی، جس کی سب سے آخری کڑی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ہم امتی ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہم اللہ کے محبوب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جسے امت محمدیہ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. اللہ رب العالمین جب ہمیں یہ زندگی دیے ہوئے ہیں، ہمیں اس دنیا کے اندر ہماری تخلیق فرمائی ہے، تو کسی مقصد کے تحت، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. تو ہماری یہ زندگی جو ہم کو اللہ نے دی ہوئی ہے، ہم اس دنیا کے اندر اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ہماری زندگی، یہ ہمارا جسم اور اس دنیا کے رہنا کھانا پینا، یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہیں. جب ہم مر کر کے یہاں سے اللہ کے پاس جب واپس جائیں گے، قبر کے اندر جائیں گے، تو ہم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. ہم یوں ہی بیکار اس دنیا میں نہیں جی رہے ہیں کہ دنیا میں آئے کھائے پیے عیش و عشرت کی اور پھر بوڑھے ہوئے جوان ہوئے اور پھر انتقال کر کے چلے گئے، ہم سے کوئی پوچھ اور سوال نہیں ہوگا. بالکل ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ ہمارے بچپن سے لے کر کے جوانی تک، جوانی سے لے کر کے بڑھاپے تک، ان تمام چیزوں کا، تمام اوقات کا، ایک ایک سیکنڈ کا، ایک ایک منٹ کا، ایک ایک گھنٹے کا، ایک ایک دن کا، اور جتنی سالوں تک جتنی آپ کو عمر ملے گی، ان تمام اوقات کا، تمام دنوں کا آپ کو حساب دینا ہوگا، ایک ایک پل کا حساب دینا ہوگا کہ آپ نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو کیسے گزارا. اللہ نے جو ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے، تو سب سے پہلے جب انسان یہاں سے مر کر کے جب جاتا ہے اللہ رب العالمین کے پاس، یا جب قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، سارے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوں گے، تو وہاں بھی یہ سب سے بارے میں سوال ہوگا. اللہ رب العالمین سب سے پہلے سوال کرے گا سب سے پہلے مجموعی طور سے آپ کے عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے اللہ نے جو آپ کو زندگی دی ہے، اس کو آیا اللہ کی اطاعت میں گزاری یا اللہ کی نافرمانی میں گزاری. آج کل دیکھا جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو کہ اپنے مقصد اصلی کو، جو ہم لوگوں کا، ہم مسلمانوں کا اصل مقصد ہے، اس کو چھوڑ کر دنیاوی زندگی میں مگن ہے، دنیاوی کاموں میں مشغول ہیں اور اپنے اصل مقصد سے بھولے بھٹکے ہیں، اس کو یاد نہیں آتا. ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے
नमाज का जिक्र हुआ कि नमाज की कितनी अहमियत है और आज हम किस कदर इस नमाज से गाफिल है और हम कितने ढिठाई से और कितने तकब्बुर के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में नहीं आते। हालांकि इसमें फायदा हमारा है। अगर पूरी दुनिया के लोग सारे इंसान अगर अल्लाह की इबादत ना भी करें तो अल्लाह को कोई फर्क पड़ने वाला बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसमें घाटा किसका है? हमारा घाटा है। हम ये जो चंद रोजा हमको जिंदगी मिली है, ये चंद सालों जो हमें जिंदगी मिली है, अगर इसमें हमने अल्लाह की इताअत नहीं की तो इसमें घाटा नुकसान किसका है? हमारा है। ये नुकसान हमारा है। लिहाजा इस चीज का ख्याल रखा जाए और अपनी उम्र को, अपने दिन को, अपने दिन और रात को अल्लाह की इबादत में गुजारा जाए। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा कि आप 24 घंटे में अल्लाह की इबादत ही करें, नमाजें पढ़ते रहें और कुरान पढ़ते रहें और नवाफिल पढ़ते, बिल्कुल नहीं। बल्कि 24 घंटे में से आपके पास 1 घंटा नहीं है अल्लाह की इबादत के लिए। अल्लाह आपको जो खिला रहा है, पिला रहा है, ये जिंदगी दिए हुए हैं, तो आपके पास 24 घंटे में से 1 घंटा नहीं है कि आप अल्लाह की इबादत कर सके। 1 घंटे का मतलब है 5 वक्त की जो अजान है, नमाज का वक्त है, एक वक्त में कितना टाइम लगता है? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, 15 मिनट। अगर 5 वक्त के औकात को मिला लिया जाए तो आपका कितना वक्त जाएगा? मुश्किल से 1 घंटा। लिहाजा इस चीज का भी ख्याल रखा जाए कि अल्लाह की इबादत भी की जाए और दुनियावी काम जो है उसको भी रखें। हमारा मौजू जो है इस्लाह माशरा के ताल्लुक से था और वक्त बहुत कम है, लिहाजा मैं बहुत मुख्तसर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस्लाह माशरा यानी समाज सुधार किस तरह होगा कि हम अपने समाज को सुधार सकते हैं और हमारा माशरा सालेह और सही हो। इसके लिए सबसे पहली चीज है कि हम इल्म हासिल करें, अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाए। सबसे पहली चीज क्या है? शिक्षा है, नॉलेज और इंफॉर्मेशन है। और जब तक हम इल्म हासिल नहीं करेंगे हमको क्या पता है कि क्या चीज सही है, क्या गलत है। अपने बच्चों को दीन इस्लाम से जोड़े, अपने बच्चों को मदरसे और मकातिब भेजे, तब जाकर के उसको सही और गलत का फर्क मालूम होगा और उसके बाद जाकर के वो बड़े होकर के इस कौम के, अपने गांव के, अपने मदरसे के, अपने इलाके के, अपने जिले की और मुल्क में लोगों की सही तरह से रहनुमाई कर सकेंगे। उसके बाद दूसरी चीज है जो हमने सीखा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि इल्म का हासिल करना तमाम मुसलमानों पर, उम्मत मुहम्मदिया के अंदर जितने लोग हैं तमाम लोगों पर इल्म का हासिल करना फर्ज है, यानी वाजिब और जरूरी है। अनिवार्य रूप से हर आदमी को इल्म हासिल करना चाहिए, बच्चे से लेकर के जवान तक, जवान से लेकर बूढ़े तक। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जा करके ये कहकर बिल्कुल छुटकारा नहीं पा सकते कि हमको इसका इल्म नहीं था, इसका नॉलेज नहीं था, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं थी। ये कहकर के आप नहीं बच सकते, क्योंकि ये हदीस मैं आपको सुना रहा हूँ और क़यामत के दिन मैं आप पर शाहिद रहूंगा, गवाह रहूंगा कि मैंने इन लोगों को बात बतलाई थी। आप अगर कहेंगे क़यामत के दिन कि हमको जानकारी नहीं थी नमाज के बारे में, ज़कात के बारे में, हज के बारे में, रोजे के बारे में हमको जानकारी नहीं थी, तो जो लोग जुमा में खुतबा देते हैं या मदरसे में पढ़ाते हैं या इस तरह से दीनी इज्तिमा और जलसा होता है और वहाँ पे आपको बात बताई जाती है, ये सारे रिकॉर्ड अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। तो इल्म का हासिल करना आपके ऊपर फर्ज है। आपको नमाज का इल्म सीखना हो, उसका तरीका सीखना हो, आप उलमा से पूछे, आप अपने इमाम से पूछे, जो मोहल्ले में, जो मदरसे में कोई उस्ताद है, कोई पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, मदरसे से या मस्जिद से जुड़े हुए या ना जुड़े हुए हो, अगर उसके पास इल्म है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाए और उनसे सवाल करें कि हमको नमाज के बारे में नहीं मालूम है, आप हमें बतलाएं। अगर वो नहीं बतलाता है तो फिर वो गुनाहगार होगा और कितमाने इल्म उस पर लागू होगा। तो अल्लाह का कानून है कितमाने इल्म, इल्म का छुपाना,
آپ ہمارے پاس کوئی سوال پوچھنے آئے, کوئی مسئلہ پوچھنے آیا, ہمیں باہر گئے لیکن ہم نے آپ کو نہیں بتایا, تو اس کا جواب مجھے دینا ہے اللہ رب العالمین کے پاس, اور اس کا بہت بڑا جواب یہ عذاب ہے. اسی طرح سے ایک صالح معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں مل جل کر رہیں. اصلاح معاشرہ, ایک صالح معاشرہ, ایک صحیح معاشرہ, صحیح سماج وہ اس وقت تک ہوگا جب ہم سب آپس میں مل جل کر رہیں گے, تب جا کر کے ہمیں اچھا گاؤں ملے گا, اچھا سماج ملے گا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے اتحاد و اتفاق کی بڑی اہمیت بتلائی ہے, بلکہ حدیث میں یہاں تک کہ ہے کہ کوئی شخص گاؤں کے اندر دو آدمی کے آپس میں لڑائی ہوئی, کوئی عداوت ہوئی, کوئی دشمنی ہوئی, کوئی لڑائی ہو گئی, کوئی نوک جھوک ہو گئی, اور اس وجہ سے دنیاوی معاملے میں اس وجہ سے اگر وہ دو آدمی آپس میں بات نہیں کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو قیامت کے دن عذاب دے گا, بلکہ اس کی طرف سے نظر اٹھا کر کے اس کو نہیں دیکھے گا. تو اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے کہ اپنے معاشرے میں اگر چھوٹی موٹی بات ہو جائے, اپنے خاندان میں, اپنے گاؤں میں, اپنے سماج اور معاشرے میں, اپنے علاقے میں, تو کوشش یہ کی جائے کہ ہم سب مل جل کر رہیں اور ان چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیں. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو شخص کے اندر لڑائی ہے, جھگڑا ہے, جس کی وجہ سے دونوں آپس میں بات نہیں کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو شخص اس میں پہل کرے گا, دو شخص کے اندر لڑائی یا جھگڑا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ بات نہیں کر رہے ہیں آپس میں, اس کے بعد اس میں کا ایک شخص پہل کرتا ہے, یعنی پہلے جا کر کے سامنے والا جو ان سے بات نہیں کرتا ان کو سلام کرتا ہے, ان کو دعوت دیتا ہے یا پہل کرتا ہے بات کرنے میں, اس کی فضیلت ہے اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. لہذا اگر آپس میں کسی سے کسی کی دشمنی ہے تو اس کا خیال رکھا جائے کہ ان کو معاف کر دے, اور ایک صالح اور ایک امت محمدیہ کا جو فرض ہے, جو ہمارا اتحاد و اتفاق ہے, جو ہماری اس امت کی خصوصیت اور معجزہ ہے, اس کو قائم رکھا جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بہت ساری احادیث ذکر کی ہیں جس کا تعلق اتحاد اتفاق سے ہے کہ لوگ آپس میں مل جل کر کے رہیں, اپنے بچوں کو اسلام سے, مدرسے کی تعلیمات سے جوڑے. یہ چھوٹے بچے جو ہیں آج کل موبائل کے اندر اس طرح مست و مگن ہے کہ خدا ہی اس کا محافظ ہے, بلکہ اس کا جواب آپ ذمہ داروں کو دینا پڑے گا کہ آپ ان چھوٹے 8 سال 10 سال کے بچوں کے ہاتھ میں جو موبائل دے رکھا ہے, جو آپ کے گھر کو برباد, اس کی زندگی خود برباد ہو رہی ہے, آپ کا گھر برباد ہو رہا ہے, اس کی زندگی اس سے ڈسٹرب ہو رہی ہے, آپ کی زندگی ڈسٹرب ہو رہی ہے, اور کس طرح کی برائیاں پھیل رہی ہے اس موبائل سے. اس سے کسی کو بھی ہر شخص اس سے جانتا ہے اور اس سے واقف ہے کہ موبائل کتنا خطرناک ہے. لہذا اس کا بھی خیال رکھا جائے. جو نوجوان میری بات کو سن رہے ہیں, جو استعمال کرتے ہیں موبائل اور غلط استعمال کرتے ہیں, یہ موبائل بھی قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہی دے گا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا آپ کی مخالفت میں. عدالت اور میں جیسے لوگ کھڑا ہوتے ہیں, ایک مدعی ہوتا ہے, ایک مدعا علیہ ہوتا ہے, ایک جس کے خلاف مدعا لڑا جاتا ہے اور ایک جو لڑ رہا ہوتا ہے. یہ قیامت کے دن موبائل جس کا غلط استعمال ہوتا ہے, یہ بھی قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہی دیں گے. لہذا اپنے بچوں کو موبائل دینے سے پہلے سوچیں اور اس کے نقصانات کے بارے میں ذہن میں اس کو رکھا جائے, اور جن کے بلا ضرورت موبائل دینے کی بچوں کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اگر موبائل کی ضرورت ہے گارجین سے, ماں باپ کے پاس ہے, اس سے لے, کیونکہ یہ موبائل جو ہے, اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم موبائل کے ذریعے کچھ دیکھتے ہیں, گانے ہو, فلمیں ہو یا سیریل ہو یا کوئی بھی برائی کی چیز اگر دیکھتا ہے تنہائی میں بھی, تو کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا, لیکن اللہ رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے. لہذا یہ قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہی دیں گے. اس لیے یہ تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب لوگوں کو اس پہ دھیان دینا ہوگا. تو قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس کا ہوگا؟
آپ کے عمر کے تعلق سے سوال ہوگا کہ آپ نے اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنے وقت کے لیے اتنے سالوں کے لیے اس دنیا کے اندر زندہ رکھا، آپ نے اس زندگی کو اللہ کی اس امانت کو کس طرح گزارا۔ دوسری چیز، جب اللہ رب العالمین حشر کا میدان ہوگا، اس وقت حساب و کتاب لیا جا رہا ہوگا، تو ایک اور سوال ہوگا عن علمہ فیما فعل، کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے جو علم حاصل کیا ہے اس پر کتنا ہم نے عمل کیا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے علم حاصل کیا اور پھر اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا، علم حاصل کرنے کے بعد عمل نہیں کیا۔ جیسا کہ میں نے بتلایا کہ اگر آپ جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، تو آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم کو زکوٰۃ دینا واجب ہے، جیسا کہ آج کل موسم چل رہا ہے، دھان کی کٹائی چل رہی ہے، تو ابھی جو آپ غلہ کھیت سے لائیں گے اور اس میں اللہ رب العالمین کا جو حق ہے جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ اللہ کے راستے میں اس کو نہیں دیتے ہیں تو گویا کہ اس کا جواب بھی آپ تیار کر کے رکھیں کہ اللہ رب العالمین کو کیا جواب دیں گے۔ آپ نے جو کھیت سے غلہ اور پیداوار جو اناج آپ کو ملا ہے، یہ کس کی طرف سے ملا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے ملا ہے۔ آپ ایک دانہ بو رہے ہیں، آپ کتنی ساری بالیاں اس میں تیار ہو رہی ہیں، اس سے کتنے من کتنے کنٹل آپ کو اگا رہے ہیں، اس میں کا کچھ حصہ آپ کو اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ اس کا یہ نہیں کہ آدھا اللہ نے مانگ لیا یا اس کا نصف مانگ لیا، اس کا چوتھائی، بلکہ 30واں حصہ کہا گیا ہے۔ تو آپ اتنا نہیں کر سکتے، اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنا سارا مال و دولت دے رہا اور آپ ان کے راستے میں ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ کے حصے کو، یہ زکوٰۃ جو ہے اللہ کا حصہ ہے، لہذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے جو مقرر کیا ہے زکوٰۃ کے مصارف جن کو دینا چاہیے، وہاں تک وہ بات ان کے مال اور غلہ کو اس تک پہنچا دیا جائے۔ باتیں اور بھی تھی، شاید اذان کا وقت ہو رہا ہے، لہذا میں یہیں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام امت مسلمہ کو صحیح راستے کی رہنمائی فرمائے اور ہمارا جب تک ہمیں زندہ رہیں ایمان اور اسلام پر رہے۔ اور آخر میں اس مدرسے کے اساتذہ کا، گاؤں کی کمیٹی کا، مدرسے کے جو اراکین ہیں، یا اس گاؤں کے ماشاءاللہ وڈاध्यکش جو ہے مکھیا، ماشاءاللہ انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے۔ اللہ ان تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے ایسی خوبصورت ایک شام ہم سب کو یہاں پہ کچھ سننے اور سنانے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔